میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، محترمہ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے 27ویں شب رمضان المبارک کی یعنی شب قدر لیلۃ القدر میں کون سی نفل نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ شب قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس رات میں آپ کو ضرور عبادت کرنا چاہیے۔ شب قدر کی رات میں جاگیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں۔ تو چلیے طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نفل نماز ادا کرنا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے، پاؤں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تکلیف کی وجہ سے تو آپ کیسا بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہم آپ کو 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ 12 رکعت، 4 رکعت جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت کا ہم طریقہ بتاتے ہیں، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ خواتین سینے کے اوپر باندھے گی، یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور مرد کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد ایک بار سورہ قدر انا انزلنا پڑھنا ہے آپ کو۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب آپ انا انزلنا سورہ قدر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح بولیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب آپ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، اللہ اکبر۔ پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اسی طریقے سے 3 بار کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے
اٹھ جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلی رکعت میں جو آپ نے پڑھا تھا انا انزلنا، اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ، اسی طریقے سے یہ دوسری رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور قل هو اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طریقے سے 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد رکوع میں جائیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کریں۔ تو میں اب آپ کو دوسرا سجدہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آخر میں کیا پڑھنا ہے جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ۔ التحیات تو پڑھنا ہی ہے، اگر درود ابراہیم دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو آپ التحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر یاد ہے تو مکمل کر کے سلام پھیریں۔ کس طریقے سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لیں، جیسے کہ میں یہ دعائے معصورہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب آپ کو سلام پھیرنا ہے، سب سے پہلے داہنے کندھے کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے کندھے پہ دیکھیں، پھر دوسری طرف بائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کو میں نے 2 رکعت کا طریقہ بتایا۔ اچھا، اگر آپ کو سورہ قدر انا انزلنا یاد نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ کوئی بھی سورہ پڑھ کر آپ اپنی رکعت نفل نماز مکمل کر سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر سورہ قدر یاد نہیں ہے۔ اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، افضل ہے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اور بہتر ہے، اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ 12 رکعت، 8 رکعت، 4 رکعت، 2 کر کے جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ نے بہت بڑا اس کا انعام دیا ہے، کل قیامت کے دن آپ کو انشاءاللہ ملے گا اس کا اجر، اگر آپ شب قدر میں اس طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو آگے تک شیئر ضرور کریں۔